زندہ رہے، یعنی اس کو کے بعد میں مر گئے. مرزا اس حدیث سے استدلال کیا کرتے ہیں. اس حدیث کی حقیقت تو میں نے بتا دی، لیکن اگر کوئی مرزائی اس حدیث کو پیش کرے تو اس کو کہو کہ پوری حدیث کو. وہ پوری حدیث یہ ہے کہ ہر نبی کی عمر پہلے نبی سے آدھی ہوئی. حضرت وَإِنَّ عِيسَىٰ عَاشَ 20 وَمِائَةَ سَنَةٍ، 120 سال کچھ ایسا ہے. عیسیٰ علیہ السلام 120 سال جیے، تو میرا خیال ہے کہ میں 60 سال کا ہو جاؤں گا. تو مرزائی کہا کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال ہوئی. اس میں موت کا لفظ نہیں، 120 سال کی زندگی ہے. زندگی کیا لکھا ہے؟ یہ تو بعد میں مر گئے. لیکن اگر ان کو اس حدیث سے کہ ظاہری سے استدلال کرنا ہے تو ان کو کہو کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تم کہتے ہو کہ ہر نبی کی زندگی پہلے نبی کی زندگی سے آدھی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال اور غلام احمد کی کتنی ہونی چاہیے تھی اگر وہ نبی ہے؟ 30 سال. معلوم ہوا کہ وہ نبی نہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال. ان سے پہلے کسی نبی کی عمر 240 سال، اس سے پہلے 480، اس سے پہلے 480، 960. تو آدم علیہ السلام تک پہنچتے پہنچتے کتنی بنے گی؟ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر حدیث صحیح کے مطابق یہ. تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا سکتا ہے کہ اس میں صاحب شریعت اور صاحب کتاب نے بھی مراد ہے. زیادہ زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے اگر یہ حدیث صحیح ہے. اور تم یہ تعبیر کرو گے ہر نبی کے میں، تو اتنی تعبیر ہمارے بھی قبول کرو، کیونکہ دوسری احادیث میں صراحت کے ساتھ موجود. تو یہ تو ہو گئی. پہلا سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا تو کیا ذریعہ فرشتہ ذریعہ تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث ان کا اپنا قول، جس کو امام حافظ ابن کثیر نے کہا وَهَذَا سَنَدٌ صَحِيحٌ إِلَى ابن عباس. ابن عباس تک سند صحیح ہے. وہ یہ کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور روشن دان سے لے گئے جس مکان میں تھے حضرت عیسیٰ. اصل بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے 12 حواریوں کے ساتھ ایک مکان میں تشریف فرما تھے، اور مخبروں نے ان کو یہودیوں کو جو پکڑنے کا ارادہ کر رہے تھے مکان کا محاصرہ کر دیا. اس کوٹھے کا اسی مکان کے اندر یا احاطے کے اندر کوئی چشمہ تھا، وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام غسل کر کے تشریف لائے. یہ سفر کی تیاری ہو رہی ہے. سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے موتی کے قطرے. ان سے ارشاد فرمایا اپنے حواریوں سے، کون ہے تم میں سے جو میری جگہ قتل کیا جائے وکان معی فی الجنہ، میرے ساتھ جنت میں ہو. چھوٹا ان میں سے جو سب سے نوعمر تھا وہ کھڑا ہوا، سمجھ گیا نا، بیٹھ جا. پھر فرمایا تم میں سے کون ہے جو میری جگہ قتل کیا جائے
میرے ساتھ جنت میں ہو. پھر وہی نوجوان کھڑا ہوا اور بیٹھ جاتا. تیسری مرتبہ میں پھر یہی ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو ہی ہو. چنانچہ اس کے اوپر شباہت ڈال دی گئی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روزنہ سے یعنی کھڑکی سے آسمان پر گئی. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، اور ھذا سند صحیح الی ابن عباس. حافظ ابن کثیر کی یہ کیفیت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی. اور اصول یہ ہے کہ جو چیز کے محض قیاس اور اندازے سے نہ کہی جائے، جب صحابی ایسی بات کہے تو وہ مشہور ہوتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ یہ یہودا اسکروتی کہلاتا ہے. اسکروتی الف سین کاف رے یہ واو طا یا، اور ان کی کتابوں اسخروتی بھی کہتے ہیں اس کو. اسخر یوتی، اسخر یوتی. اب عام طور سے کیا مسلمان کیا عیسائی کوئی بھی نام سنتا یہودی کا اس حواری کا تو رنگ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پتہ بتایا. اس نے پتہ بتایا تھا. اور یہ روایت بالکل صحیح ہے ابن عباس کی. سوال یہ ہے کہ یہی جانسار صحابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کیا تماشا ہوا کہ یہ بدنام ہو گئے. بائبل میں ہے کہ جب یہ حواری جمع تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا یہودا سے کہ جا تو اپنا کام کر. یہ گیا اور یہودیوں کو کہہ کر کے لایا ان کے بڑے جو پکڑنے جاتے تھے کہ آؤ میں تمہیں عیسیٰ کا پتہ بتاتا ہوں. بتاؤ کیا انعام دو گے؟ کہتے چارہ نے. چارہ نے یہ جتنے بھی، وہ تو ایک بہانہ تھا. وہ ان کو بلا کر کے لایا. عیسیٰ علیہ السلام جا چکے تھے. اسی کے اوپر شبہت ڈال دی گئی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ پکڑ گیا کہ سولی دے دیے. سلیب کا واقعہ صحیح ہے. سلیب جو دی گئی عیسیٰ علیہ السلام کا عنوان سے وہ واقعہ صحیح ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ولیکن شبہ لہم، ان کو اشتباہ ہو گیا تھا، وہ عیسیٰ نہیں تھا. ان کے درمیان خود اختلاف ہو گیا کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا ساتھی کہاں ہے، اور اگر یہ ہمارا ساتھی ہے تو عیسیٰ کہاں ہے. پھر یہ کہ چہرہ مہرہ اس کا عیسیٰ علیہ السلام کا بن گیا، پورا وجود نہیں بنا، شناخت ہو سکتی تھی. لیکن یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور ناکام اور نامراد واپس جانا ان کی شکست تھی دینی. انہوں نے کہا چلو اسی کو پکڑو. اس لیے اس مرد خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کے لیے کانا معی فی الجنہ کہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، نہ صرف یہ کہ اللہ کی اس تقدیر کو قبول کیا کہ اس کو سلیب پر چڑھایا جائے. ایکم یقتل مکانی الفاظ دیے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ تم میں کون ایسا ہے جو میری جگہ قتل کیا جائے اور وہ میرے ساتھ جنت میں ہو. اور دوسری بات یہ کہ آج تک عیسائی بھی اور مسلمان بھی یہودا اسکروتی کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں.
حالانکہ یہی تو مجاہد تھا جس نے جان دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاطر. یہ پیسے لے کر بتلانے والی روایت کیسی ہے؟ یہ اہل کتاب کی روایت. اچھا، ہماری روایتیں نہیں ہیں. ہماری روایتیں نہیں ہیں، یہ اہل کتاب کی روایت ہے. میری روایت تو وہ ہے جو میں نے بتا دی. ہماری روایت تو وہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ. میں تجویز دے رہا ہوں کہ اگر یہ روایت اہل کتاب کی صحیح ہے، سوال یہ ہے کہ یہ جانسار صحابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کیا تماشا ہوا کہ یہ بدنام ہو گئے. بائبل میں ہے کہ جب یہ ہماری جمع تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا یہودا سے کہ جا تو اپنا کام کر. یہ گیا اور یہودیوں کو کہہ کر کے لایا، ان کے بڑے جو پکڑے جاتے تھے کہ آؤ میں تمہیں عیسیٰ کا پتہ بتاتا ہوں. بتاؤ کیا انعام دو گے؟ کہتے چارہ نہیں جتنے بھی. وہ تو ایک بہانہ تھا. وہ ان کو بلا کر کے لایا. عیسیٰ علیہ السلام جا چکے تھے. اسی کے اوپر شبہات ڈال دی گئی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ پکڑ گیا کہ سولی دے دیے. سلیب کا واقعہ صحیح ہے. سلیب جو دی گئی عیسیٰ علیہ السلام کا عنوان سے وہ واقعہ صحیح ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ولیکن شبہ لہم، ان کو اشتباہ ہو گیا تھا، وہ عیسیٰ نہیں تھا. ان کے درمیان خود اختلاف ہو گیا کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا ساتھی کہاں ہے، اور اگر یہ ہمارا ساتھی ہے تو عیسیٰ کہاں ہے. پھر یہ کہ چہرہ مہرا اس کا عیسیٰ علیہ السلام کا بن گیا، پورا وجود نہیں بنا، شناخت ہو سکتی تھی. لیکن یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور نہ کفتار اور نہ مراد واپس جانا ان کی شکست تھی دینی. انہوں نے کہا چلو اسی کو پکڑو. اس لیے اس مرد خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کے لیے کانا معی فی الجنہ کہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. نہ صرف یہ کہ اللہ کی اس تقدیر کو قبول کیا کہ ان کو اس کو صلیب پر چڑھایا جائے. ایکم یقتل مکانی الفاظ سے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ تم میں کون ایسا ہے جو میری جگہ قتل کیا جائے اور وہ میرے ساتھ جنت میں ہو. اور دوسری بات یہ کہ آج تک عیسائی بھی اور مسلمان بھی یہود اسکرتی کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، حالانکہ یہی تو مجاہد تھا جس نے جان دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاطر. یہ پیسے لے کر بتلانے والی روایت کیسی ہے؟ یہ اہل کتاب کی روایت. اچھا، ہماری روایتیں نہیں ہیں. ہماری روایتیں نہیں ہیں، یہ اہل کتاب کی روایت ہے. میری روایت تو وہ ہے جو میں نے بتا دی. ہماری روایت تو وہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ. میں تجویز دے رہا ہوں کہ اگر یہ روایت اہل کتاب کی صحیح ہے،